هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کا حق ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا، جن کی تعلیمات میری اور آپ کی دنیا کو سنوارتی ہیں اور جن کی ہدایات پہ عمل کرنا دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے. حاضرین جمعہ، ربیع الاول کے مہینے کی شروعات ہو رہی ہے. اس مہینے کی شروعات کے ساتھ ہی پورے عالم اسلام میں، پوری مسلم دنیا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے نبی کی محبت کا ثبوت اور نبی کی محبت کی دلیل کے طور پر میلاد منانے کا اہتمام ہوتا ہے. آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پر یہ جو عید پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں الگ الگ ڈھنگ سے اور الگ الگ انداز سے لوگ جو مناتے ہیں، اس عید سے متعلق مسلمانوں میں 2 قسم کی رائے رکھنے والے لوگ موجود ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد کا اہتمام اور میلاد کے نام پہ جو بھی ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر سیرت بیان کرنا ہو یا پھر خصوصی طور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے مجلس قائم کرنا ہو یا
گلی کوچوں میں یا مسجد کے اندر ہی میلاد کے نام سے جلسہ منعقد کرنا ہو، یا پھر جلوس کی شکل میں لوگوں کا اکٹھا ہو کر گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے کسی ایک مقام پہ جمع ہونا ہو، یا پھر اپنے گھروں کے اندر ہی رہ کر مخصوص قسم کے پکوان پکا کر کھانا کھلانا، خوشی منانا، ایک عید جیسی کیفیت اپنے گھر کے اندر قائم رکھنا ہو، یا پھر چھوٹے بچوں کو اچھے کپڑے، نئے کپڑے یا اسی قسم کا کوئی اور اہتمام کرنا ہو، یا پھر نئے زمانے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس مہینے کی شروعات سے لے کر لگ بھگ 12-15 دن تک اور کبھی کبھار پورے مہینے کے اختتام تک ایک دوسرے کو مبارکباد دینا ہو۔ ایسے جتنے بھی کام لوگ کرتے ہیں، ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ مانتا ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت ہے، یہ عید ہے، یہ خوشی ہے، اس کے منانے سے زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اس کے اہتمام کرنے سے بڑا ثواب ملتا ہے، اس کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا ثبوت ہے۔ اور جو آدمی اس کا اہتمام نہ کرے گویا اس کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت نہیں، اسے نبی سے عقیدت نہیں، نبی سے محبت نہیں ہے۔ جو آدمی اس قسم کے کسی بھی اہتمام میں پیچھے رہ جائے گویا اس نے نبی کے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ مسلمانوں کے ایک طبقے کی سوچ ہے، اور وہیں آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس معاملے کو لے کر بڑا دو ٹوک موقف رکھتے ہیں۔ سیدھی سی ایک بات ان کے پاس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دین و ایمان ہے، اور نبی سے محبت کرنا یہ ہم سب کا فرض ہے، ہم سب پہ ضروری ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ لیکن میلاد جسے کہتے ہیں یہ نبی کی محبت کی دلیل بھی نہیں ہے، محبت کا ثبوت بھی نہیں ہے، اور نہ ہی محبت کا ثبوت دینے کا کوئی ایسا طریقہ ہے جو طریقہ نبی نے سکھلایا ہو، بلکہ اسلامی شریعت کی روشنی میں یہ ایک بدعت ہے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ایک بدعت ہے۔ ایسا کرنے والے کو ثواب تو دور کی بات، الٹا اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کرنی پڑے گی، وہ گنہگار ہوگا۔ آپ جانتے ہیں یہ کہنے والے مسلمانوں کا ایک دوسرا طبقہ ہے، مسلمانوں میں ہی سے اپنے ایک جماعت ہے، اپنے ایک گروہ ہے، ایک طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے۔ بھائیو یہ دونوں طبقات اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی بات کہتے آ رہے ہیں، اور ہم سب دونوں طرف کی باتیں سنتے ہی چلے آ رہے ہیں۔ اب جس آدمی کی سمجھ میں جو بات صحیح لگ رہی ہے اس کی طرف وہ جا رہا ہے، اور کبھی نئی سمجھ میں بھی آ رہی ہے تو دنیا کا رنگ ڈھنگ دیکھ کے جس طرف اسے چلنا صحیح لگ رہا ہے چل رہا ہے۔ مجھے اسی سارے ماحول کو سامنے رکھ کر آج آپ کے سامنے کچھ بنیادی نکات اصل میں رکھنے ہیں، کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان مسائل کو اگر ہم سمجھ لیں اور سامنے والے مسلمان کو سمجھا لے جائیں، ایک میلاد کا کیا مسئلہ، شریعت اسلامیہ کا ہر مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہونے لگے۔ ایک مسلمان آسانی کے ساتھ سمجھ سکے گا، سمجھا سکے گا اس مسئلے کو ہی نہیں، دین کے نام پہ کوئی بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل کرنے میں اسے بڑی آسانی میسر آئے گی۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ لوگ جب سامنے والا کوئی بات کسی حوالے سے پیش کرتا ہے وہ اسی خاص رخ سے، اسی خاص انداز سے مسئلے کو دیکھتا ہے۔ اگر علم والا ہوگا، اگر اس کے پاس معلومات ہوگی تو وہ مسئلے کی تحقیق کرنے کا انداز بھی جانتا ہوگا۔ لیکن ایک عام مسلمان، سیدھا سادہ مسلمان ہے، آپ اس کے سامنے اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی دیکھو تم مسلمان ہو، نبی سے محبت کرتے ہو، اور محبت کا طریقہ یہ ہے کہ تم میلاد مناؤ، تو یہ بات اس کے دل و دماغ میں اس قدر گہری اترتی ہے کہ آپ ہزار سمجھانے کی کوشش کریں بات اس کی سمجھ میں آسانی کے ساتھ نہیں آ پاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ مسائل کے اندر تحقیق کا جو طریقہ ہے، تحقیق کا جو انداز ہے، تحقیق کرنے کے لیے جو بنیادیں چاہیے، ان بنیادوں سے وہ بندہ محروم ہے۔ اسے سیدھی سی بات اتنی معلوم ہے کہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان ہے۔ اب نبی کی محبت کے نام پہ جو بھی دے دیا جائے، نبی سے محبت کے نام پر جو بھی دے دیا جائے، آدمی اسے بڑی آسانی کے ساتھ لے لیتا ہے، آدمی بڑی آسانی کے ساتھ اسے لے لیتا ہے، اور یہی اس میلاد سے متعلق ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی، اور غالب رائے یہی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونا، جیسے سب لوگ پیدا ہوئے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، اس میں کسی کو شک نہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت یا میلاد یعنی پیدائش ہوئی ہے، اس میں کسی کا مسئلہ نہیں۔ سوال جو ہے وہ یہ کہ ایک آدمی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نبی سے محبت ایمان ہے، تو نبی کی پیدائش پہ خوش ہونے میں حرج کیا ہے؟ یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو ایک مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ پاتا، تب پھر وہ میلاد بھی منائے گا اور ایسی 10 بدعتیں اپنے ساتھ لے کر جائے گا، لیکن آپ کی بات اسے سمجھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ بھائیو، ہم اور آپ ذرا سا رک کر کچھ بنیادی مسائل ایسے ہیں جن کو خود اس میلاد کے مسئلے سے جوڑ کر نہیں، شریعت کے عام مسئلے کے طور پر خود بھی سمجھ کر سامنے والے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے 2-4 باتیں پہلے آپ کے سامنے رکھ کر پھر میلاد سے متعلق 1-2 بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ بھائیو یاد رکھو، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیات ہیں۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور تمہاری مغفرت اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اس آیت کے سلسلے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یہ آیت امتحان ہے، یہ آیت امتحان ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تب پھر یہ امتحان دے کر بتلاؤ، اس امتحان میں کامیاب ہو کر بتلاؤ کہ تم واقعی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں ہو۔ امتحان کس بات کا ہے؟ کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا لازمی تقاضا ہے اس کے نبی سے محبت کی جائے، اور نبی سے محبت کا لازمی تقاضا ہے ان کے دین سے محبت کی جائے، اور اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ دین والوں سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت اور اللہ کی خاطر محبت۔ اگر اس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اس دعوے کا معیار، اس دعوے کی پرکھ صرف ایک چیز ہے، فَاتَّبِعُونِي، ایک ہی معیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتباع، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سب سے بڑی ناکامی آج بھی میں مانتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم نے اتباع کا صحیح مفہوم اور گہرا مفہوم لوگوں کو سمجھانے میں کامیابی پوری طریقے سے حاصل نہیں کی۔ اتباع کیا ہے اصل میں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اتباع کا مطلب اگر لوگ سمجھنے لگیں تو پھر انشاءاللہ 1000 مسائل خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ یہاں دیکھیں، محبت کی دلیل اللہ نے صرف ایک مانگی، اور دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ محبت کا ثبوت دینے کا ایک ہی راستہ اللہ نے بتلایا، وہ ہے اتباع کرنا۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع نام ہے نقش قدم پر چلنا۔ یاد رکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کا کام کیا تھا؟ ایک کام تو یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا والوں تک پہنچا دیں، جو اللہ کو پسند ہے ناپسند ہے وہ بتلا دیں، جنت کا راستہ جہنم کا راستہ ان دونوں کا فرق سمجھا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پورا کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باتیں دنیا والوں تک پہنچا دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین مکمل طور پر امت کے حوالے کر دیا، امت تک پہنچا دیا۔ لیکن ایک سوال آپ یہاں حل کرنے کی کوشش کرنا، کیا نبی کا کام صرف پیغام پہنچانا تھا؟
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پیغام پہنچانے والے تھے یا نبی پر ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی اور کچھ ڈالی تھی؟ نبی نے جو کام کیا وہ کیا صرف اللہ کا پیغام پہنچایا تھا یا پھر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے کوئی اور بھی ذمہ داری ڈالی تھی؟ بھائیو یاد رکھو، دنیا میں جب بھی کسی کو آپ اپنا قاصد بنا کر بھیجتے ہیں، پیغام پہنچانے والا بنا کر بھیجتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیسا بھی ہو سکتا ہے، بس اس کی گارنٹی ہونی چاہیے کہ میرا پیغام پہنچا دے گا بس۔ لیکن رسول جس کو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں اس کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا کے حوالے کر دے، پہنچا دے بس نہیں۔ نبی کی بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ مکمل پیغام پر خود عمل کر کے دکھلائے۔ ایک ہے پیغام پہنچا دینا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پیغام پہ عمل کر کے دکھلانا۔ آپ دنیا والوں کو یہ سمجھائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے تو آپ نے صرف یہ نہیں کیا کہ دین پہنچا دیا اور کہا کہ تم اپنے اپنے انداز میں سمجھ لو، اپنے اپنے انداز میں عمل کر لو، نہیں، نبی نے جو دین پہنچایا اس پہ عمل کر کے دکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کتنے اقوال آپ کو چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری، دیگر کئی صحابہ نے یہ بات کہی۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو اس حال میں رخصت ہوئے کہ اگر آسمان میں اڑنے والے پرندے کے اپنے پر کو حرکت دینے میں ہمارے لیے کوئی ضروری بات تھی، اللہ کے نبی نے وہ بھی ہمیں سکھلا دی، وہ بھی ہمیں بتلا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سلمان فارسی سے کچھ لوگوں نے مذاق کیا، مکہ یہودیوں نے حضرت سلمان فارسی کا مذاق اڑایا، کہا تمہارا ساتھی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ کرنے کا طریقہ تک سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ ہاں، ہمارے نبی نے یہ سب کچھ سکھلایا ہے، ہمیں سکھلایا ہے کہ 3 پتھر یا 3 ڈھیلوں سے کم سے ہم استنجا نہ کریں، اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں۔ حضرت سلمان نے بڑے فخر سے کہا۔ اصل جو مسئلہ ہے، لوگوں کو اتباع کا معنی سمجھائیں۔ لوگوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ نبی سے محبت نہیں کرتے یا دین سے محبت نہیں کرتے، نبی سے بھی بڑی محبت ہے، دین سے بھی بڑی گہری محبت ہے، لیکن اتباع کیا چیز ہے، اتباع کس کو کہتے ہیں یہ سمجھنے کی اصل میں ضرورت ہے۔ اور اتباع نام ہے کہ نبی نے جو دین پہنچایا تھا اس دین پہ عمل کر کے نبی نے دکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ اب دین پہ عمل کرنا کافی نہیں، اور یاد رکھنا یہ جملہ، دین پہ عمل کرنا کافی نہیں، دین پہ نبی کی طرح عمل کرنا اصل میں یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ بھائیو، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی وہ جملے یاد رکھو کا لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تب پھر یہ امتحان دے کے دکھلاؤ، اس امتحان میں کامیاب ہو کے بتاؤ کہ دین پہ ویسے عمل کر کے بتلاؤ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا تھا۔ بھائیو، اسی لیے دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عربی جاننے والے لوگ تھے، عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، نبی کی زبان سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح عرب تھے، لیکن آپ دیکھو اتباع کا معنی ان کی زندگی میں آپ کو نظر آتا ہے۔ کبھی آڑا سوال نہیں کرتے، ٹیڑھا سوال نہیں کرتے، نبی نے جو کیا جیسے کیا ویسے کرنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد مٹی کی تھی، کنکریاں بچھی ہوئی تھیں، آپ کی طرح نہ حسیر تھی، نہ زمین پختہ تھی، نہ کچھ، کنکریاں بچھی ہوئی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چپل پہن کر نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ بھی چپل کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، نماز کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چپل اتار دی، نماز پڑھاتے پڑھاتے اللہ کے نبی نے اپنی چپل اتار دی۔ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، فوراً صحابہ نے نماز کی حالت میں انہوں نے بھی چپل اتار دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا، تم سب لوگوں نے چپل کیوں نکال دیے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو ہم نے نماز میں چپل اتارتے ہوئے دیکھا، ہم نے بھی چپل اتار دی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، میں نے نماز شروع کی، نماز کے دوران جبرائیل نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے چپل پہ کچھ گندگی لگی ہے تو میں نے اسے اتار دیا، تمہیں اتارنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بھائیو، صحابہ کے واقعات اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں، دیکھیں ان کی زندگی میں اتباع کا معنی آپ دیکھیں۔
نبی نے جو کیا، جتنا کیا، جیسے کیا، بس اتنا ہی کرتے، اس سے آگے نہیں، اس سے پیچھے نہیں۔ اور میرے بھائیوں، آج کے مسلمان کو یہی بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ محبت کے نام پہ جو سمجھ میں آیا کرتے جاؤ گے، یہ دین نہیں ہوگا۔ محبت کے نام پہ کسی نے بھی کچھ سکھایا، آپ نے سیکھ لیا، اسے دین نہیں کہیں گے۔ نبی نے جو کیا ہے، جیسے کیا ہے، وہ کر کے دکھاؤ، ویسے کر کے دکھاؤ، اصل میں یہ اتباع ہے۔ اور آج جو آدمی یہ کہتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام پہ ہم کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کے نام پہ کر رہے ہیں، آپ اس سے سیدھا سا ایک سوال پوچھ لیجئے کہ بھائی یہ بات بتاؤ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی معنوں میں اس کو محبت کا معیار مانتے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا نہ ہوتا؟ یہ اگر اللہ کی محبت کا ثبوت دینے، نبی کی محبت کا ثبوت دینے کا طریقہ ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہوتا؟ آپ اگر یہ سوال لوگوں کے سامنے رکھیں گے، بہت سارے مسلمان جو واقعی سیدھے سادے مسلمان، جنہیں مسلک پرستی کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ سیدھے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان ہیں، آپ یقین مانیں ایک بڑی تعداد ایسے مسلمانوں کی ہے جنہیں اصل میں اتباع کا معنی ہی سمجھنے میں مشکل ہے، آج تک وہ اتباع کا معنی نہیں سمجھ سکیں۔ ان کو یہ بتائیے، دیکھیے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، یہ واقعہ آپ یاد رکھیے، سند کے اعتبار سے بعض اہل علم نے اس کی سند کو ضعیف لکھا، لیکن اس واقعے کی تائید صحابہ کرام کے عمومی واقعات سے ہوتی ہے۔ یہ واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول ہیں، ان کے ایک بیٹے حضرت عامر ابن عبداللہ ابن زبیر، عامر ابن عبداللہ ابن زبیر بڑے دیندار قسم کے آدمی، بڑے عبادت گزار آدمی، بڑے نیک آدمی تھے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے نکلے، شام تک گھر واپس نہیں لوٹے، بالکل رات میں واپس لوٹے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پورا دن حضرت عامر کو غائب پایا، سامنا نہیں ہوا۔ شام میں جب ملاقات ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے عامر سے پوچھا کہ عامر بتاؤ تم کہاں غائب تھے، صبح سے غائب ہو، نظر نہیں آ رہے ہو۔ حضرت عامر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر سے کہا کہ ابو جان، آج کا دن میرا بڑا اچھا دن گزرا ہے، آج مجھے کچھ ایسے لوگ، اتنے اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملا کہ میرا من نہیں کیا کہ ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا آؤں، اس لیے سارا دن میں انہی کے ساتھ گزار کے آیا ہوں، اور اتنے اچھے لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کل بھی جا کر انہی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اہتمام کروں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے پوچھا، کہا کہ بھئی کیا ماجرا ہے، کون لوگ ہیں، کس کے ساتھ بیٹھے تھے؟ حضرت عامر نے کہا کہ آج اصل میں کچھ ایسے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو آپس میں بیٹھ کر قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، اور قرآن پڑھنے کے دوران ان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ شدت سے رونے لگتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ روتے اس قدر زیادہ بے حال ہوتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اتنے اچھے لوگوں کا ساتھ مجھے آج ملا کہ قرآن کو اتنے جذبے کے ساتھ پڑھنے والے لوگ کہ قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کے زیر اثر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ میرا پورا دن گزرا ہے، اور کل کا دن بھی میں جا کر انہی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں دیکھو، دین کیا ہے، دین کی سمجھ کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، کیسے سمجھا جاتا ہے؟ بتاؤ اس میں غلط کیا نظر آتا ہے ہمیں دیکھنے کے؟ قرآن پڑھنے والے لوگ اور قرآن پڑھ کر رونے والے لوگ، قرآن پڑھ کر رونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے دل پہ اس کا اثر ہو رہا ہے، اور اتنا رو رہے ہیں کہ وہ بے ہوش ہو جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں حضرت عبداللہ ابن عامر نے کہا کہ میں ایسے ہی لوگوں کے ساتھ کل بھی رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عامر سے کہا کہ عامر، آج کے بعد ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا، آج کے بعد ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا۔ سبحان اللہ، عامر کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ کیوں، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ عامر سنو، اسی قرآن کو میں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، ابو بکر و عمر بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن قرآن پڑھتے ہوئے آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے،
اللہ کے نبی نماز میں قرآن پڑھا کرتے، بسا اوقات اتنا نماز میں رویا کرتے کہ جیسے ہانڈی کھٹکھٹاتی ہے ویسی آواز پیچھے والوں کو سنائی دیا. لہو عزیز ان کا عزیز المرجل. حضرت ابوبکر صدیق جب قرآن پڑھتے اس قدر رویا کرتے، مکہ کے لوگ کہا کرتے تمہارے رونے کو دیکھ کر ہمیں ڈر ہے ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے متاثر نہ ہو جائیں. یہ رویا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سمجھ دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ عامر ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھنا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہی قرآن اللہ کے نبی پڑھتے تھے، یہی قرآن حضرت ابوبکر اور عمر بھی پڑھا کرتے تھے، لیکن میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتے ہو، ایسا میں نے نہیں دیکھا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ جو قرآن پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو جا رہے ہیں یہ نبی سے زیادہ تقوی والے ہو جائیں اور نبی سے زیادہ ان کے دلوں پہ اثر ہو. یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے معاملے میں کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے. اس لیے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم ان کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو. بھائیو دیکھو اتباع کیا ہے، اتباع کیا ہے یہاں سمجھ کر جاؤ اور دنیا والوں کو سمجھاؤ اتباع کیا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے ایک آدمی بے ہوش ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، اور لیکن صحابی رسول کی سمجھ کیا کہتی، ان کو بتلاتی ہے کہ نبی معیار تھے، نبی سب سے اونچے درجے کے مسلمان تھے، نبی قرآن سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے تھے، اور نبی کے بعد نبی کے صحابہ تھے، اور جب نبی نہ رہے، نبی کے اوپر اس کا یہ اثر نہ ہوا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، اور نبی کے صحابہ پہ یہ اثر نہیں ہوا کہ وہ بے ہوش ہو جائیں، اور یہ لوگ بے ہوش ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اتباع پر نہیں. اور اتباع کیا ہے؟ جو چیز جہاں ہے وہیں رکھو. اس سے آگے لے گئے تو بھی گمراہی ہے، اس سے پیچھے رکھے تب بھی گمراہی ہے. یہی اصل مسئلہ ہے جس کو ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے. یہی مسئلہ ہے ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے. اور صحابہ کی پوری زندگیاں آپ احادیث رسول اٹھا کر دیکھ لو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جنہوں نے نبی کی سنت پہ عمل کر کے دکھلایا، ساری زندگی اسی کوشش میں رہتے بالکل برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کریں، نہ تھوڑا بڑھے نہ تھوڑا گھٹے. آج ہمارا معاملہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی اتباع کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اتباع نہیں کرتے وہی گمراہ ہیں. ہمارے دماغ میں یہ بات کبھی نہیں آتی کہ اتباع کے نام پر کوئی آدمی نبی یا نبی کے صحابہ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو وہ گمراہ ہے. یہ بات آج کے سماج اور سوسائٹی میں کسی کے دماغ میں نہیں آتی. آپ یہ بات بتانا، یہ بات سمجھانا کہ اتباع نام ہے اس چیز کا کہ نہ کوئی چیز گھٹے نہ کوئی چیز بڑھنے پائے. جو جہاں تھا وہیں رکھو، وہیں رکھ کر ویسے ہی کرو. اصل میں یہی اتباع ہے. میرے بھائیوں، بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، بدعت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ یہ ہے کہ یہ کام ہمیشہ اچھا ہی لگتا ہے، کبھی برا نہیں لگتا. بدعت کبھی بری نہیں لگتی، یاد رکھنا. گناہ اور بدعت میں یہ بنیادی فرق ہے کہ گناہ کرنے والے کو بھی برا لگتا ہے اور کبھی کرنے والے کو برا نہ لگے. کم از کم دین کے صحیح علم رکھنے والے کی نظر میں وہ گناہ برا لگتا ہے. لیکن بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بدعت دیکھنے میں ہمیشہ اچھی ہی لگتی ہے. وہی بات کہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کس حد پہ ہمیں رک جانا، اس حد سے آگے بڑھنے پہ گمراہی ہے. یہ سمجھنے سے آج کے لوگ قاصر ہیں. بدعت اسی چیز کا نام ہے کہ نبی جہاں رک گئے اس سے آگے تم نہ بڑھو، نبی جہاں بس کر گئے تم اس سے آگے کی چاہت نہ رکھو، نبی نے جو نہیں کیا اس سے زیادہ کرنے کی چاہت تم نہ رکھو. یہی اصل میں آپ کا امتحان ہے، اور اگر اس امتحان میں ناکام ہوئے تو یہی بدعت ہے. بدعت کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اس حقیقت کو نہیں سمجھ پاتا کہ وہ دیکھنے میں ہمیشہ اچھی لگتی ہے. لیکن سبحان اللہ، بدعت کی سب سے بڑی پہچان اللہ تعالیٰ نے آسان بھی رکھی ہے کہ جس کام کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، وہ بدعت ہے. کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو. جیسے آپ نے دیکھا قرآن پڑھ کے بے ہوش ہونے والوں کو کام بظاہر اچھا ہی لگتا ہے، اور لیکن اللہ کے نبی کی سیرت میں ایسا کوئی نمونہ نہیں ملتا. صحابی نے کہا ان لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کرو. بھائیو، ایک سیدھا سا اصول بنا لو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام نہیں ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں کیا، وہ دین نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے. اور آپ کو بتاؤں میلاد کی جب بات آتی ہے لوگ بڑی لمبی چوڑی بحثیں کرتے ہیں. سیدھی سی ایک بات آپ یہ پوچھ لیں
اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاریخی طور پر یہ میلاد کب سب سے پہلے وجود میں آئی آپ کو پتہ ہے؟ 6 صدی ہجری میں پیش آئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے تقریباً 500 ساڑھے 500 سال کے بعد سب سے پہلے میلاد کا اہتمام ہوا۔ اور میلاد کا اہتمام کرنے والے بھی کون؟ نہ مکہ والے تھے، نہ مدینہ والے تھے، نہ عرب والے تھے۔ آپ اگر دیکھیں کہ اصل جو عراق کا ایک علاقہ ہے، اربل کہلاتا ہے، اربل نامی موصل شہر کے قریب ایک اربل علاقہ ہے۔ اس اربل علاقے میں ایک حکمران تھا ملک مظفر، اس نے اپنے زمانے میں سب سے پہلے اس کی شروعات کروائی ہے۔ اور بھائیو، جس کی شروعات ہی اللہ کے نبی کے 500 سال کے بعد ہوئی ہے، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتے۔ لوگ کہیں گے آپ کو کہ نہیں، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں، قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش ہوئی۔ ہاں، قرآن میں ذکر ہے اللہ کے نبی کا، حدیث میں ذکر ہے اللہ کے نبی کی پیدائش کا۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، نبی تو پیدا ہوئے، وہ اس کا انکار کون کرتا ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی پیدائش کی مناسبت کو ایک عید منانا، ایک جلسہ رکھنا، یہ جو اہتمامات میں نے شروع میں ذکر کیے، یہ اہتمامات سب سے پہلے کس نے کیے، کب کیے، یہ کوئی بتائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سن 911 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ سیوطی رحمت اللہ علیہ ایک اچھے عالم گزرے ہیں، مختلف فنون میں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہ ان میں سے تھے جو میلاد کی تائید کیا کرتے۔ خود سیوطی نے لکھا ہے کہ یہ رسم جب سے شروع ہوئی، میلاد کی رسم جب سے شروع ہوئی، لوگ حیران ہیں کہ اس میلاد کی دلیل کیا ہے۔ سیوطی نے لکھا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں، آج جتنے میلاد پہ تقریر کرنے والے ہیں، میلاد کے جائز ہونے یا سنت ہونے کی دلیل دینے والے، وہ سب سیوطی کا نام لیتے ہیں، امام سیوطی کا نام لیتے ہیں۔ جلال الدین سیوطی مصر کے ایک عالم گزرے، 911 ہجری میں انتقال ہوا۔ عالم اچھے تھے، اس معنی میں اچھے تھے کہ کئی فنون میں انہوں نے خدمت کی، لیکن وہیں یہ بھی حقیقت تھی کہ بعض بدعات ان کی زندگی میں تھیں، بعض بدعتوں کی وہ تائید کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک بدعت میلاد کی بدعت، وہ یہ کہتے ہیں کہ میلاد لوگوں نے منانی شروع کر دی تھی، لیکن سب پریشان تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کہاں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑی مشکل سے بالآخر مجھے ایک دلیل مل گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے پہلا شخص ہوں جو اس کے لیے دلیل تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ سیوطی نے لکھا، اور جن کا نام لے کر آج میلاد منانے والے کہتے ہیں کہ سیوطی نے دلیل دی ہے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ میلاد شروع ہوئی، لوگ حیران تھے کہ اس کی دلیل کیا ہے۔ بھائیو، یہاں دوسرا ضابطہ بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ میرا مقصد آپ کے سامنے کچھ بنیادی اصول دینے، دوسرا اصول آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھنا۔ اہل سنت اور اہل بدعت کا ایک بنیادی فرق۔ اہل سنت پہلے سے نہ تو کوئی مسئلہ طے کرتے ہیں، نہ پہلے سے کسی قول کو اپناتے ہیں۔ ان کا پہلے سے کوئی ایک اسٹینڈ، کوئی موقف نہیں ہوتا۔ وہ پہلے جا کر قرآن کی آیتوں کو اور نبی کی احادیث کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو بات قرآن و سنت سے سمجھ میں آتی ہے، صحابہ کی سمجھ کے مطابق جو بات آتی ہے، اسی کو اپنا دین بناتے ہیں۔ پہلے سے ان کا کوئی طے شدہ اسٹینڈ نہیں ہوتا، وہ پہلے سے کوئی بات طے کر کے نہیں رکھتے، وہ قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور جو بات خلاصے کے طور پہ آتی پھر اس کو اپنا دین بناتے ہیں۔ لیکن اہل بدعت کا معاملہ ہمیشہ الٹا ہوتا ہے۔ وہ ایک مسئلہ اپنا لیتے ہیں، وہ ایک رسم کو اپنا لیتے ہیں، ایک مسئلے کو اپنا لینے کے بعد پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈا کرتے ہیں۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک چیز ہے مسئلہ طے کر لینا، پھر اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا، اور دوسری چیز ہے کہ کوئی چیز ہمارے پاس طے نہیں، ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ رسول کا حکم کیا، جو حکم آیا ہم اس کے مطابق عمل کرنا چاہتے ہیں۔ بھائیو، آپ اگر دیکھو امام سیوطی کے الفاظ، اس گفتگو، اس تحریر کے مطابق، خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق یہ بدعت پہلے وجود میں آئی، اس کی دلیل بعد میں ڈھونڈی گئی ہے۔ بدعت پہلے وجود میں آئی، اس کی دلیل بعد میں ڈھونڈی گئی۔ اسی لیے آج آپ اگر ان سے پوچھ لیں
کیا آپ کوئی ایسی دلیل دے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنی ولادت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے کچھ فضائل بیان کیے ہوں، یا نبی کے صحابہ نے ربیع الاول کے مہینے میں جیسے اب ہو رہا ہے ایسی کوئی بات پیش کر دیں؟ آپ یاد رکھیں ایک بھی دلیل ایسی نہیں دے سکتے۔ اس کے مقابلے میں ایسا ضرور کریں گے، وہ دیں گے دلیل، کہیں گے اللہ کے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کو اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی بتایا، کہا کہ میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اور بھائی یہ وہی بات ہے، پہلے ایک بدعت طے کر لی، اب اس کے لیے دلیل دینا ہے، دلیل کہاں سے دیں گے؟ میلاد کی نہیں دے سکتے۔ اللہ کے نبی نے اپنے روزے رکھنے کی جو وجوہات بتائیں ان میں سے ایک وجہ اپنی ولادت بھی ہے کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی، اسی دن میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھتا ہوں۔ بھائیو مسئلہ میلاد کا تھا، دلیل روزے کی دی گئی، اور اگر اللہ کے نبی کی پیدائش کے حوالے سے کچھ کرنا ہی تھا، اس حدیث کی روشنی میں کرنا تھا، تو پیر کو روزہ رکھو، ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھو، کوئی منع نہیں کرے گا، لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ اس میلاد کے لیے روزے کی دلیل دیں گے۔ اب امام سیوطی نے کس کا حوالہ دیا؟ میں نے کہا سیوطی نے کہا کہ مجھے دلیل مل گئی۔ کیا دلیل ملی پتہ ہے آپ کو؟ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ایک جانور ذبح کیا، عقق رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت ضعیف ہے، سب سے پہلے یہ روایت ضعیف ہے، اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں، یہ سمجھیں کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے میلاد منائی، اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میلاد کے متعلق کچھ کیا، کچھ نہیں۔ روایت میں صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا، عقیقہ کیا، ایک جانور کو کاٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے سیوطی یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کا عقیقہ آپ کے دادا کر چکے تھے، اب دادا کے عقیقہ کرنے کے بعد اگر اللہ کے نبی دوبارہ جانور کاٹ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ اپنی میلاد منانے کے لیے ہی اللہ کے نبی نے جانور کاٹا ہو۔ او بھائیو آپ سمجھو کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ حدیث سب سے پہلے تو ضعیف ہے، دوسری یہ اس میں جو ذکر آیا عقیقے کا ذکر ہے کہ انہوں نے دوبارہ اپنا عقیقہ کیا، اور اگر ثابت کرنا ہی تھا آپ یہ کہتے کہ ایک آدمی کا عقیقہ ہو چکا ہو یا اسے پتا نہیں کہ میرے بڑوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، میں دوبارہ کر سکتا ہوں کیا، یہ مسئلہ اس سے نکالنے والی بات ہوتی اگر واقعی نکالنا تھا۔ لیکن اس کو لے جا کر میلاد سے جوڑنا، حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کی وجہ سے کیا، حدیث میں نہیں، حدیث میں کہیں نہیں ربیع الاول کے مہینے میں کیا، حدیث میں کہیں نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میں یہ جانور جو ذبح کر رہا ہوں فلاں مقصد سے کر رہا ہوں۔ حدیث میں صرف اتنا ہے کہ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد آپ نے ایک جانور ذبح کیا اور آپ نے اپنی طرف سے عقیقہ کیا۔ سیوطی کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جانور کو ذبح کرنا اور اسے کاٹنا کھلانا یہ عین جو ہے عبادت ہے، اور یہ وہی کام ہے جو میلاد میں ہم اور آپ کرتے ہیں۔ بھائیو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ نقطہ دینا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو میلاد کے سلسلے میں ایک تاریخ کی بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھ کر لیا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک رسم ہے جسے لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے، اور رسم کو ایجاد کرنے کے بعد اب دلائل ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ کوئی کسی بات کو دلیل بناتا ہے، کوئی کسی بات کو دلیل بناتا ہے، کوئی کسی بات کو دلیل بناتا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی آج تک ایسی کوئی دلیل نہیں آ سکی جو یہ کہہ سکے کہ واقعی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ایسا کوئی اہتمام کیا۔ اور میرے بھائیوں آج آپ کے سامنے یہ دوسری بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں، یاد رکھنا کہ سنت اور بدعت کا ہمیشہ ایک فرق یہ بھی ہے، یہ فرق ہمیشہ ہے کہ سنت پہلے سے طے نہیں کی جاتی، قرآن و سنت کو پڑھ کر سمجھنے کے بعد جتنی بات جیسی سمجھ میں آتی اس پہ عمل کرنے کو سنت کہتے ہیں، اور اگر کوئی آدمی پہلے سے ایک بات طے کر لے پھر اس کے بعد جا کے دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ اور تیسری بات آپ کے سامنے یہ بتاؤں، ایک بہت پرانے عالم دین نے، پرانے پاکستان کے ایک عالم دین تھے قاری عبدالحفیظ، ان کی ایک تقریر ہم نے بہت پہلے سنی تھی، ایک بڑی پیاری بات انہوں نے کہی تھی، وہ آج آپ کے سامنے تیسری بات رکھ کے جاتا ہوں، یہ باتیں ہمیشہ زندگی میں کام آنے والی، یاد رکھنا۔ انہوں نے ایک بات کہا
کہ سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے اور بدعت ہمیشہ علاقائی ہوا کرتی ہے. سنت انٹرنیشنل ہوتی ہے اور بدعت ہمیشہ ریجنل ہوتی ہے. کیا مطلب ہے؟ کہا سنت کے سنت ہونے کی ایک بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ عرب والے عمل کریں یا عجم والے کریں، وہ افریقہ والے کریں، امریکہ والے کریں، ہندوستان والے کریں، سب جگہ اس کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ سنت ہے. فرق نہیں آتا، یہاں عمل کریں وہاں عمل کریں، ہر جگہ اس عمل پہ ایک ہی جیسی شکل آپ کو ملے گی. اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ علاقائی ہوتی ہے، ہر علاقے میں اس کے منانے کا طریقہ الگ الگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سنت نہیں، بدعت ہے. جس کو جیسے اچھا لگا اس نے ویسے کر لیا. کہا یہ ایک معیار ہے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ سنت اور بدعت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اگر وہ سنت ہوگی ہر جگہ کہیں بھی ادا کی جائے وہ ایک جیسی ہمیشہ نظر آئے گی، ایک جیسی ہمیشہ رہے گی. اور بدعت ہوگی علاقے کے اعتبار سے اپنا رنگ بدلے گی، اپنا روپ بدلے گی. اور آج آپ دیکھ لینا میلاد کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے علاقے کے اعتبار سے اس کا رنگ ڈھنگ بدلتا جاتا ہے. کچھ لوگوں کے پاس میلاد صرف اتنی جائز ہے کہ اس مہینے کے اندر سیرت بیان ہونی چاہیے، اس سے زیادہ کرے تو جائز ہے. خاص طور پہ اس مہینے میں سیرت کا اجلاس رکھنا کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، ایک ان کا اپنا انداز. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے بجائے ایک دن خاص طور پہ 12 ربیع الاول کے دن یا 9 ربیع الاول کے دن خاص طور پر جلسہ منعقد کر لینا، یہ میلاد ہے. کچھ لوگوں کے پاس میلاد کا یہ طریقہ. کچھ لوگوں کے پاس میلاد کا طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ جلوس نکالا جائے. اور کچھ لوگوں کے پاس ان سب چیزوں سے ہٹ کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اجتماع نہیں ہو سکتا لیکن اپنے اپنے طور میں گھر میں اگر تم پکا لو، کھا لو، بنا لو تو کوئی حرج نہیں. اور بھائیو اگر یہ سنت ہوتی تو اتنے اختلاف نہ ہوتے. عید کا دن ہے، عید کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تکبیرات کہتے ہوئے جا کر عید پڑھ کر آتے ہو. سنت کے مطابق جو عید مناتے ہیں آپ دیکھ لینا مشرق و مغرب سب جگہ عید ایک جیسی ہوتی. میلاد بھی اگر ایسی ہی کوئی سنت ہوتی تو پھر اس کا انداز ہر علاقے کے اعتبار سے ہرگز نہیں بدلتا. یہ ایک بہت اہم بات ہے اور بڑے تجربے کی روشنی میں انہوں نے کہی ہے اور وہی بات میں آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. یاد رکھنا اگر یہ سنت ہوتی تو پھر اس سنت کی اتنی شکلیں کبھی نہیں ہوتی. سنت ایک ہوتی اس لیے کہ سنت کا معنی ہی ہے یہ طے شدہ طریقہ، اس طریقے پہ ہمیں چلتے جانا ہے. اور بدعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر نیا آنے والا کچھ نہ کچھ اس میں اضافہ کرتا جاتا ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے صرف 12 ربیع الاول کو ہوتا ہے اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ پورے ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے. پورے ربیع الاول کے مہینے میں جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں. اور پچھلے دنوں تو یہ تک ہم نے سنا، بعض میلاد منانے والے مقرروں کی زبانی یہ تک سنا کہ اللہ کے نبی کی پیدائش جب جب آپ کو یاد آئے تب تب میلاد مناؤ جائز ہے. جب جب آپ کو اللہ کے نبی کی میلاد یاد آئے، ولادت یاد آئے، تب تب تم عید مناؤ، میلاد مناؤ، یہ جائز ہے. سال کے 12 مہینے بھی مناؤ تو میلاد جائز ہے. اسی لیے اگر آپ اخبارات پہ نظر رکھتے ہوں گے ربیع الاول کے مہینے کے علاوہ بھی لوگ میلاد کا عید مناتے ہیں، میلاد کا اجلاس منعقد کیا کرتے ہیں. بھائیو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی سنت نہیں. میں نے آج آپ کے سامنے جو بات رکھی دراصل اس کا تعلق میلاد سے بھی ہے، اس کا تعلق عام زمانے کے حالات سے بھی ہے. 3 بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. 3 بنیادی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر ان 3 باتوں کو اگر مضبوطی سے پکڑیں یقین مانیں ہمارے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ اتباع کیا ہے ہم سمجھیں سمجھائیں. نہ کمی ہو نہ زیادتی ہو، نہ انداز بدلے نہ شکل بدلے، جو جیسا کیا گیا جتنا کیا گیا اتنا ہی کرو، اس سے آگے بھی نہیں اس سے کم بھی نہیں. اتباع اسی کو کہتے ہیں. ہمارے زمانے میں لوگ کمی کریں تو کمی سمجھتے ہیں، اگر زیادتی کرے تو لوگ اسے غلط نہیں سمجھتے. یہی بدعت ہے. اتباع نام ہے جہاں جتنا ہوا اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ نہ کرو. اتباع کے معنی کو لوگوں کو سمجھاؤ. اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ یہ کہ ہمیشہ یہ فرق یاد رکھنا، پہلے سے ایک بات طے کر کے کسی حدیث کی گردن مروڑ کے، کسی آیت کے معنی کو تھوڑا سا تبدیل کر کے، کسی آیت کو کسی اور عنوان کے تحت آئی ہوئی آیت کو کسی اور موضوع سے لے جا کے جوڑ کے یہ دلیل بنانے کے انداز، یہ اہل بدعت کا طریقہ. وہ پہلے مسئلہ طے کرتے ہیں اس کے بعد جا کے دلائل ڈھونڈتے ہیں. سنت پہ عمل کرنے والوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کبھی ہمارا پہلے سے طے شدہ کوئی مسلک نہیں، کوئی قول نہیں، کوئی بات نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا،
صحابہ نے اسے کیسے سمجھا؟ وہی ہمارا دین ہے، ہم اس انداز میں عمل کیا کرتے ہیں۔ اس دوسرے مسئلے کو بھی یاد رکھنا، جو آدمی پہلے مسئلہ طے کر دے بعد میں ادھر ادھر کی دلائل ڈھونڈنے کی کوشش کرے، یہ اس کے بدعت ہونے کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ قرآن و سنت کی بات نہیں تھی، لیکن ایک تجربہ کار عالم دین نے لکھ کے ذکر کی، اور یہ حقیقت ہے کہ سنت جو ہوتی ہے وہ بین الاقوامی ہوتی ہے، ساری دنیا میں کہیں بھی ہوگی اس کی شکل ایک ہوگی، اس لیے کہ وہ سنت ہے، وہ نبی کا طے کردہ طریقہ ہے، اس میں لوگ تبدیلی نہیں کرتے۔ لیکن اگر بدعت ہوگی، علاقے کے اعتبار سے اپنے رنگ بدلتی جائے گی، اور جب ہر علاقے میں شکل بدلے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ دین نہیں۔ اگر دین ہوتا تو اس کی طے شدہ صورت ہوتی، اور جب طے شدہ صورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دین نہیں ہے۔ تین باتیں آج میں نے آپ کے سامنے رکھی، ان کا تعلق اس مہینے میں منائی جانے والی میلاد سے بھی ہے، اور ان کا تعلق ہماری اور آپ کی عملی زندگی کے عام مسائل سے بھی ہے۔ زندگی میں جب کبھی کوئی مسئلہ آئے، ایسے ہی اصولوں کی روشنی میں صحیح اور غلط کی پہچان کرنے کی کوشش کرو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات نوجوان بھائیوں کو جو کچھ کہا سنا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سنت اور بدعت کی پہچان عطا فرمائے، سنت پہ چلنے والا، بدعتوں سے بچنے والا مسلمان ہم سب کو بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے سامنے دین کی صحیح تصویر رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔